فردوس صاحب خوشامدید کہوں گا میں آپ کو. سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ چاہتے کیوں ہیں کہ 18ویں ترمیم تبدیل کر دی جائے؟ دیکھیں پہلی چیز جو ہے جس طریقے سے آپ نے سوال پوچھا ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہم 18ویں ترمیم کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، بہتر کرنا چاہتے ہیں. What is difference کہ تبدیل نہیں کرنا چاہتے اور بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ لانے کی جی تبدیل کا نیگیٹو کنوٹیشن دے رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کہ ہم رول بیک کرنا چاہ رہے ہیں. ہم رول بیک نہیں کرنا چاہ رہے، ہم اس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اس کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. 18ویں ترمیم میں ویسے 157 آرٹیکلز کو ٹچ کیا ہے اور وہ جو بات ہو رہی ہے جن آرٹیکلز کی وہ صرف 5-6 ہیں جن کے اندر پروونشل ڈیولوشن آف پاور ہے، کنکرنٹ لسٹ کے ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہے. ایک بڑی سیدھی سی بات ہے، ہر عام فہم آدمی کو بھی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، بڑی عام فہم. کیا اس ملک کی لیبر پالیسی ایک ہونی چاہیے یا ہر صوبے کی علیحدہ ہونی چاہیے؟ کیا اس وقت کا قانون پاکستان کی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ پورے پاکستان کے لیے ایک لیبر پالیسی بنا لے؟ کیا اس ملک میں ایجوکیشن پالیسی ایک ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یا ہر صوبے کی علیحدہ ہونی چاہیے؟ کیا ہائر ایجوکیشن کی پالیسی ایک ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا مائننگ کی پالیسی ایک ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ چاہے ڈرگ ریگولیشن اتھارٹی کا جو اپروول ہوتا ہے وہ کیونکہ ہیلتھ کے انڈر آتا ہے وہ پورے ملک میں ایک دے دے. لیبلنگ لاز جو ہیں جو کہ ریٹیل سے تعلق رکھتے ہیں، سروس انڈسٹری سے، وہ پروونسز کے پاس آ گئے، کیا وہ پورے ملک میں ایک ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ اگر اس کا جواب ہے کہ پورے ملک میں ایک سر بالکل صحیح. فردوس بھائی میں نے سن لیا، میرے ساتھ عارف چودھری صاحب بھی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے عارف چودھری صاحب بھی ہیں. میں ذرا یہی جو بات آپ نے پوائنٹ اٹھایا میں اسی پر ذرا عارف چودھری صاحب کا موقف لے لوں. عارف صاحب 18ویں ترمیم میں بقول فردوس شمیم نقوی صاحب کے وہ اسے تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اسے ختم نہیں، اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. بہتری کے لیے 3-4 چیزیں آپ نے بھی سن لی جو انہوں نے بتائیں. کیا یہ ممکن ہے اور کیا یہ ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے تو کس طرح ہوگا؟ بات یہ ہے کہ نقوی صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آسمانی صحیفہ نہیں ہوتا، اس میں آپ بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. اور یہ قوانین جو بنتے ہیں، جو لیجسلیشن ہوتی ہے، وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ وقت کی ضرورتوں کے مطابق، حالات کے مطابق وہاں تبدیلی لائی جاتی ہے. چونکہ 18ویں ترمیم سے پہلے بھی ایک سچویشن تھی جس کا علاج بظاہر ان لوگوں نے بزوم خیش یہ سمجھا کہ اس کا یہ علاج ہے، تو انہوں نے یہ ساری چیزیں جو کنکرنٹ لسٹ جو تھی وہ اسے چینج کیا اور وہ امینڈمنٹ کی. ایک اور لیکن اس سب کچھ کے لیے جو انہیں کرنا پڑے گا اسے امینڈمنٹ ہی کہتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو ایک عرض کروں جو مجھے بطور وکیل کے بعد 18ویں ترمیم کی، وہ نقوی صاحب بھی اسے شاید انڈورس کریں، وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ والا معاملہ ہے جس کو بعد میں تھوڑی بہت جو کسر رہتی تھی وہ 19ویں ترمیم میں نکال دی گئی. ضرورت اس بات کی ہے کہ اوورآل بیٹھ کے ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا جائے، چونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وفاق کے پاس ہونی چاہیے. اور بہت ساری ایگری کرتے ہیں جو پوائنٹس فردوس صاحب نے اٹھایا ہے، یو ایگری کہ یہ ہونا چاہیے، بہتری ہونی چاہیے. بالکل بہتری ہونی چاہیے. فردوس شمیم نقوی صاحب بہت اچھی بات ہے. عارف صاحب بھی اس سے ایگری کرتے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں تعلیم، لیبر اور صحت جیسے مسئلے ایکولی ٹریٹ ہو پورے پاکستان کے اندر. اتنی اچھی بات پر فردوس شمیم نقوی یا پاکستان تحریک انصاف سندھ کے اندر سیاست کیوں کر رہی ہے؟ پھر پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے، اس کو سیاست تو کرنی چاہیے، اور کیا کرے گی وہ؟ آپ کے سوال کو میں سمجھا نہیں کہ سیاست کیا. دیکھیں پالیٹکس میں از ریپریزنٹنگ یور پوائنٹ آف ویو اور اس پہ پبلک کو کنونس کرنا. تو سیاست تو مجھے ہر موضوع پہ کرنی ہے. لیکن 18ویں ترمیم پہ تنقید ہو رہی ہے نا سر، سیاست کے نام پہ. فردوس صاحب سیاست کے نام پہ آپ تنقید بھی تو کر رہے ہیں نا 18ویں ترمیم پہ. نہیں دیکھیں نہیں ہم نہیں سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں یہ کلیئر ہو جائے. اصل میں جو صورتحال ہے اس کو اینالائز کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سیاست کون کر رہا ہے. ہم نے ایک جینوین ایشو اٹھایا ہے. اچھا، اور اس وقت اٹھایا ہے جب ہمارے پاس 3/4 میجورٹی بھی نہیں ہے، جہاں ہمیں اکراس دا پارٹی سپورٹ چاہیے. ہم اکیلے کر بھی نہیں سکتے. لیکن اس ایشو کو جھنڈے پہ کس پارٹی نے چڑھایا؟
پی ایم ایل این نے نہیں چڑھایا، اے این پی نے نہیں چڑھایا، جماعت اسلامی نے نہیں چڑھایا، سندھ کے اندر اس کو پیپلز پارٹی نے چڑھایا۔ وہ اس لیے چڑھایا کہ ان کے اوپر جے آئی ٹیز بنی ہوئی ہیں، ان کی کرپشن ایکسپوز کی جا رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ کرپشن کا جو اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو فردوس ایشو، صاحب پاکستان پیپلز ہمیں چودھری منظور صاحب نے بھی جوائن کیا۔ چودھری صاحب میں چاہوں گا کہ آپ فردوس صاحب کا جواب سن لیجئے۔